برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ دیوبندیوں وہابیوں کے وہاں کا یہ مشہور عقیدہ ہے کہ ان کے دھرم کے مطابق کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کو غیب کی خبر ہے، آنے والے وقت کی خبر ہے، تو یہ ان کے عقیدے کے مطابق کفر ہے، شرک ہے۔ بلکہ کوئی یہ کہے کہ نبی کے چاہنے سے فلاں کام ہو جائے گا تو یہ بھی ان کے عقیدے میں کفر ہے اور شرک ہے۔ اور علم غیب کے تعلق سے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے، اور نبی کے لیے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا صریح شرک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کی کتابوں سے حوالے پیش کر دوں اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس عقیدے کی زد میں یہ خود آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ ان کی کن کن کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے جو ان کے وہاں مسلم ہے۔ اس کتاب کے عمدہ ہونے کے تعلق سے خود رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 32 کے اوپر لکھا علم غیب کو لے کر کے، اختیار و تصرف کو لے کر کے، کہ خواہ یہ عقیدہ انبیاء اولیاء سے رکھے، خواہ پیر و شہید سے، خواہ امام و امامزادہ سے، خواہ بھوت و پری سے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ یعنی دونوں راستے اسماعیل دہلوی نے بند کر دیے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی نبی کو، ولی کو، فرشتے کو، پیر کو، پیرزادے کو بذات خود بغیر خدا کے دیے ہوئے یہ علم غیب ہے یا اختیار ہے، تو وہ تو مشرک ہے۔ مگر یہ بھی بتا دیا کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے کہ خدا نے یہ طاقت انہیں دی ہے، یہ علم انہیں دیا ہے۔ یہ عقیدہ بھی کوئی رکھے کہ خدا کے دینے سے انہیں یہ طاقت ہے، خدا کے دینے سے انہیں یہ علم غیب ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی اسماعیل دہلوی کے فتوے سے، تقویۃ الایمان کے فتوے سے کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 52 کے اوپر لکھا ہے کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کو علم غیب ہے، غیب کی بات معلوم کر لیتا ہے، تو لکھا کہ وہ بڑا جھوٹا ہے اور دعویٰ خدائی کا رکھتا ہے، دعویٰ خدائی کا رکھتا ہے۔ اور جو کوئی کسی نبی ولی کو یا جن و فرشتہ کو، امام و امامزادے کو، پیر و شہید کو، یا نجومی و رمال یا جفار کو، یا فال دیکھنے والے کو، یا برہمن اشٹی کو، یا بھوت و پری کو ایسا جانے اور اس کے حق میں یہ عقیدہ رکھے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے صفحہ نمبر 53 کے اوپر لکھا ہے غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتہ، نہ آدمی، نہ جن، نہ کوئی چیز۔ یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں۔ یہ تقویۃ الایمان کے اندر آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ اب آئیے، یہ ان کے دھرم کے بہت بڑے مولوی، ان کے وہاں کے مجدد مولوی اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب بہشتی زیور کے حصہ اول صفحہ نمبر 49 پر ہیڈنگ لگائی کفر اور شرک کی باتوں کا بیان، اور اس کے اندر لکھا کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے، کفر ہے اور شرک ہے۔ اسی کے ہیڈنگ کے تحت صفحہ نمبر 50 کے اوپر لکھا کہ یوں کہنا کہ خدا و رسول اگر چاہے گا تو فلانا کام ہو جائے گا، یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ یہ ہو گئی دوسری کتاب، اور یہ ہے مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی کتاب فتاوی رشیدیہ۔ اس کے اندر مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا جو صفحہ نمبر 69 کے اوپر ہے کہ علم غیب خاصہ حق تعالی ہے، اور اسی فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 76 کے اوپر ایک ان کا فتویٰ موجود ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا، صریح شرک ہے۔
اب آپ نے یہ 3 کتابیں ملاحظہ فرمائی جو ان کے دھرم کے مسلم بزرگ ہیں، ان کے دھرم کے مسلم عالم ہیں، ان کے وہاں کی تسلیم شدہ کتابیں ہیں یہ، جس سے یہ انکار نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے ملاحظہ کر لیا، تقویۃ الایمان کے اندر لکھا کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا، خواہ یہ کہ وہ خود اپنی ذات سے جانتے ہیں تو بھی کفر ہے، شرک ہے، خواہ یہ کہ اللہ نے انہیں یہ علم غیب دیا ہے تو بھی کفر ہے اور شرک ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اور مشرک ہے۔ نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں صاف لکھ دیا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے غیب کا علم ہے یا غیب کی خبر دینے کی بات کرے تو لکھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور آپ نے بہشتی زیور کے اندر بھی یہ جان لیا کہ جو ولی بزرگ کسی کے بارے میں یہ خیال رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ ان کو میرے حال کی خبر رہتی ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے اور مشرک ہے۔ تو یہ ان کی 3 کتابوں کے فتوے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے وہ بات پیش کریں کہ خود رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتوے میں تو یہ فتویٰ دیا کہ یہ حق تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے جو کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا، اور اسی میں یہ فتویٰ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے کوئی علم غیب کا عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ رکھنا صریح شرک ہے۔ تو اب جب یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے اور مشرک ہے، تو ہم ان دیوبندیوں سے کہتے ہیں کہ ان فتووں کی روشنی میں اب تذکرۃ الرشید لکھنے والے پر کب یہ فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ فتویٰ بھی تو بیان نافذ کر کے بتاؤ کہ جو یہ فتویٰ لکھا گیا وہ اس پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جس کا یہ فتویٰ رشید احمد گنگوہی، اسی کی یہ سوانح حیات ہے۔ اب اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے پاس کسی صاحب نے ایک نواب صاحب کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی، تو رشید احمد گنگوہی صاحب نے جواب دیا کہ امر مقدر کر دیا گیا ہے اور ان کی زندگی کے چند روز باقی ہیں۔ یہ تذکرۃ الرشید ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 267 ہے۔ تو اب جب یہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا، نبی کے لیے شرک ہے، ولی کے لیے شرک ہے، اور جو یہ دعویٰ کرے تو وہ خدائی دعویٰ رکھتا ہے، تو اب اس فتوے کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشید احمد گنگوہی نے خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی زندگی کے چند روز باقی ہیں، تو یہ علم غیب ان کو کہاں سے حاصل ہو گیا؟ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے تو ان کے اندر کہاں سے یہ خاصہ پیدا ہو گیا؟ اور جب یہ کہنا خدائی دعویٰ ہے تو یہ رشید احمد گنگوہی نے کہہ کر کے خدائی دعویٰ کر دیا، اور ان کا عقیدہ بھی دیکھیں آپ، جب یہ کہہ دیا تو لوگ مایوس ہو گئے اور نا امیدی ہو گئی کہ اب نواب صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ رشید احمد گنگوہی صاحب نے ایسا کہہ دیا ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جس عقیدے کو ان کی کتابوں میں شرک لکھا گیا، کفر لکھا گیا، وہی عقیدہ یہاں پر تعریف میں چھاپا جا رہا ہے، تو اب یہ خود اپنی کتاب کی روشنی میں رشید احمد گنگوہی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ یہ ہے وہابیوں دیوبندیوں کا دین، ایک طرف جس کو شرک کہیں، ایک طرف جس کو کفر کہیں، نبی کے لیے ہم عقیدہ رکھیں تو کافر، ہم ولی کے لیے عقیدہ رکھیں تو کافر، مشرک، اور وہی عقیدہ رشید احمد گنگوہی کے لیے رکھا جائے تو وہ مسلمان۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دھرم ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گھنونے گندے عقیدے والوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنیوں کو ان کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔